جو نظریات تھے، جو ان کی سیاست تھی، وہ محنت کش طبقے کی سیاست تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ عوامی راج کو اس ملک کے اندر قائم کیا جائے۔ پچھلے 75 سال سے جس طرح حکمران طبقے نے پاکستان کے 23 کروڑ عوام کی زندگیوں کو عذاب بنایا ہوا ہے، نہ ان کو اپنے بنیادی حقوق حاصل ہے، نہ تعلیم کا حق ہے، نہ صحت کا حق ہے، نہ روزگار کا حق ہے، نہ ان کو کسی طرح کا تحفظ ہے، اور جس طرح سے پورے ملک کو ہم نے امریکہ کی جنگوں میں دھکیلا ہے، اور جس طرح سے پاکستان کی فوجی افسر شاہی نے اور پاکستان کا جو اشرافیہ ہے، سیاسی اشرافیہ ہے، اس نے جس طرح سے اس ملک کو چلایا ہے، اس کا جو آپ دیکھیں کہ نتیجہ جو ہے آج ہمارے سامنے ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک طرح سے تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہے۔ یہاں پہ ہمارے نوجوان 65% پاکستان کے بعدی نوجوانوں پہ مشتمل ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو آج ملک کے اندر اپنا کوئی مستقبل نظر نہیں آتا۔ ان کے لیے کوئی روزگار کے مواقع ہم نے مہیا نہیں کیے، ان کے لیے ہم نے کوئی ایسا ماحول پیدا نہیں کیا کہ وہ اس ملک کے ساتھ اپنی جڑت جو ہے اس کو بنا سکے۔ تو ساتھیوں، آپ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک پاکستان کی ریاست کے اوپر پاکستان کا جو محنت کش طبقہ ہے اس کی عملداری قائم نہیں ہوگی، تب تک پاکستان کے عوام کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ یہ جو سرمایہ داری نظام ہے، یہ تو فدر شاہی نظام ہے، جو سامراجیت کا عذاب ہے، یہ ہم کبھی ختم نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنی ریاست کے اوپر عوام کا جو صحیح معنوں میں محنت کش طبقہ ہے، جو حقدار ہے، حکمرانی کا حقدار طبقہ ہے، اس کو ہم جب تک اپنے سروں کا تاج نہیں بنائیں گے، ہمارے مسئلے ختم نہیں ہو سکتے۔ اور اس وقت الیکشن ہونے جا رہے ہیں، یہاں پہ عثمان گجر صاحب عوامی ورکرز پارٹی کے جو باقی امیدوار ہیں، آپ نے ان کو کامیاب بنانا ہے۔ آپ نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے جو آپ کے حقیقی نمائندے ہیں عثمان گجر صاحب اور عوامی ورکرز پارٹی کے جو نمائندے کے پی میں خیبر پختونخوا سے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ ان کا ساتھ دیجئے۔ اگر ہم نے فانوس گجر صاحب کی زندگی کو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ اگر جذباتی لگاؤ ہے نظریات کے حوالے سے، تو ہم ان کی سیاست کو، فانوس گجر کے راستے کو ہمیں اپنا راستہ بنانا ہوگا، اور فانوس گجر صاحب کی سیاست کو آگے بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم سب لوگ جو ہے وہ متحد ہو کے اپنی قیادت، عوامی ورکرز پارٹی کی قیادت کو جو ہے وہ سامنے لے کر آئے۔ اور میں یہ آپ کو آخری بات یہ کہنا چاہوں گی کہ اس سیاست کو ہم اس وقت تک کامیاب نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنی طاقت کو اکٹھا نہ کریں۔ اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہم نے اپنی طاقت کو خود ہی آدھا کیا ہوا ہے۔ ہمارے گھروں میں جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہماری عورتیں ہیں، جب تک آپ اپنی سیاست میں عورت کی شراکت اور شمولیت کو جو ہے وہ عدمی نہیں بنائیں گے، تو ہم اپنی یہ جو انقلابی سیاست ہے اس کو کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتے، کیونکہ عورتیں کوئی چھوٹا سا حصہ نہیں ہے، عورتیں آبادی کا آدھا حصہ ہے۔ ہمیں حوصلہ کر کے فدر شاہی کے اس نظام کو بھی توڑنا ہوگا۔ اگر آپ صحیح معنوں میں انقلابی ہیں تو آپ کو اپنے گھروں سے اس کا آغاز کرنا ہوگا کہ عورتوں کے پاؤں میں جو زنجیریں باندھی گئی ہیں، ان زنجیروں کو پہلے آپ کو توڑنا ہوگا، تبھی ہم انقلاب کا جو یہ راستہ ہے اس کے اوپر چل کے جو ہے وہ حقیقی معنوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمونگا مقرری تقریباً بس ساتھ دو علی دوڑے کسان دی آزو یہ پوری جوانان تا پارٹے جسوم رنگ اور گھران پر پینڈال کی ناس دی